बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुरान में सूरह अनकबूत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उनसे कहो कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह ख़ल्क़ की इब्तिदा की है। अल्लाह ताला के ये कौल किस कदर हक़ानियत पर मबनी है, इसका अंदाज़ा सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जिन्होंने मालिक की बनाई हुई ये दुनिया घूमी हुई हो। मैंने अपना पहला बैनुल अक़वामी सफ़र सन 2007 में एक ट्रेनिंग के सिलसिले में किया था, जो कि जर्मनी के शहर म्यूनिख में मुनक़िद हुई थी। ताहम एक हफ़्ते के उस दौरे में मैं जर्मनी का सिर्फ एक ही शहर म्यूनिख देख सका था। अलबत्ता उस वक्त वो देख लेना भी काफ़ी था, क्योंकि सयाहत का शौक़ मेरी जिबिल्लत में नहीं था। फिर करना कुछ यूँ हुआ कि सन 2013 में 2 हफ़्ते के लिए दोबारा यूरोप जाना हुआ, और इस दफ़ा स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली वगैरह के मुख्तलिफ़ शहर देखने का इत्तेफाक हुआ। फिर उसके अगले साल यानी सन 2014 में बरतानिया का चक्कर लगा, जहाँ स्कॉटलैंड, लंदन, फोर्ट विलियम, आइल ऑफ स्काई वगैरह देखना हुआ। इसके बाद असफ़ार का सिलसिला शुरू हुआ तो कोरोना से कबल यानी 2020 के अवाइल तक चलता रहा। इस सिलसिले में मिस्र, मलाइशिया, हांगकॉन्ग, स्पेन, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, उर्दन, मोरक्को, बहरीन, डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, बेल्जियम, बुडापेस्ट, हंगरी, प्राग, चेक रिपब्लिक, आज़रबाईजान, सीशल्स, कीनिया, जॉर्जिया वगैरह सयाहत की गर्ज से जाना हुआ। अलबत्ता बस गलती ये हुई कि उनमें से बेशतर इलाक़ों की सयाहत के दौरान सफ़रनामा लिखने का यानी ट्रैवल लॉग लिखने का ख्याल ना आया, जिसके सबब 2017 से कबल के किसी सफ़रनामे को सिवाय 2016 में किए गए स्पेन के सफ़र को मैं महफूज ना कर सका। 2017 में जब यूरोप गया तो उस वक्त सफ़र की इन यादों को सफ़रनामे की सूरत में लिखने का ख्याल आया, और अब इस वीडियो के ज़रिए मैं वही सफ़रनामे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। 26 अप्रैल 2019 इंडोनेशिया बाली में पहला दिन। आज दुनिया के सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी रखने वाले मुल्क इंडोनेशिया आना हुआ। इंडोनेशिया बहर हिंद और बहर ओकियानूस के दरमियान जनूब मशरक़ी एशिया में वाक़ मुल्क है, जहाँ की तकरीबन 90% आबादी मुसलमानों पर मुश्तमिल है, जिसमें से 99% मुसलमान मसलक अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि 0.5% मुसलमानों का ताल्लुक़ शिया मसलक से है, जो कि जकार्ता और उसके नवा में आबाद है। यहाँ अहमदियों की भी आबादी मौजूद है, जो कि तकरीबन 4 लाख नफूस पर मुश्तमिल है। इंडोनेशिया जज़ायर पर मुश्तमिल दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जिसके ज़ेरे नगी तकरीबन 17,000 जज़ायर आते हैं। ये आबादी के लिहाज से दुनिया का 4था बड़ा मुल्क है, जबकि मुस्लिम आबादी में इसका पहला नंबर आता है। इसके पड़ोसी मुल्कों में पापुआ न्यू गिनी, मलाइशिया, सिंगापुर, वियतनाम, फिलिपाइन और मशरक़ी तिमूर शामिल हैं। मुल्क 34 सूबों में तकसीम है, जबकि जकार्ता को दारुल हुकूमत होने का एजाज़ हासिल है। दुनिया के इस खित्ते में इस्लाम 13वीं सदी ईस्वी में अरब ताजरों के ज़रिए पहुँचा, जिनकी तबलीग और इखलाक से मुतासिर होकर मुकामी बादशाहों और अम्माल हुकूमत ने इस्लाम कबूल करना शुरू किया, और आहिस्ता आहिस्ता मुल्क की अक्सरियत हिंदू धर्म और बुद्धिज़्म तर्क करके इस्लाम के ज़ेरे साया आ गई। मुल्क में अक्सरियत फ़िक़्ह शाफ़िई के पैरोकारों की है। इंडोनेशिया में हमारी आमद बाली के सूबे में हुई, जो कि जावा के मशरक़ में वाक़या है। बाली इंडोनेशिया का वाहिद हिंदू अक्सरियती सूबा है, जहाँ तकरीबन 84% हिंदू आबादी बसती है, जो कि बालिनी हिंदुइज़्म पर अमल पैरा है, जबकि 14% मुसलमान और बकिया ईसाईयत और बुद्धिज़्म पर अमल पैरा है। बाली इंडोनेशिया का मरकजी सयाहती इलाका है, जहाँ हर साल लाखों की तादाद में सयाह आते हैं। सयाहों और ज़र मुबादला की आमद के सबब ये इलाका इंडोनेशिया का सबसे अमीर और खुद कफील सूबा बन चुका है। कल रात यानी मौरखा 25 अप्रैल या यूँ कह लें कि 26 अप्रैल को अलह सुबह तकरीबन 2 बजे हम इमारात से बाली के लिए निकले। मुत्तहदा अरब इमारात से इंडोनेशिया का 9.5 घंटे का सफ़र करके इंडोनेशिया के वक्त के हिसाब से हम 3:30 बजे बाली पहुँचे, जहाँ का मुकामी वक्त
متحدہ عرب امارات سے 4 گھنٹے اور پاکستان سے 5 گھنٹے آگے ہے۔ بالی ایئرپورٹ کافی وسیع و عریض ہے۔ ایئرپورٹ پر اترتے ہی امیگریشن کے لیے کئی لمبی قطاریں نظر آئیں، جن میں سے ایک میں ہمیں بھی لگنا تھا۔ اتنی لمبی قطاریں دیکھ کر اچھے سے اندازہ ہو گیا کہ بالی میں کس قدر سیاح آتے ہیں اور انڈونیشیا کا یہ صوبہ سیاحت کے ذریعے انڈونیشیا کی ترقی میں کیوں کر مثبت کردار ادا کر رہا ہے۔ اللہ اللہ کر کے تقریباً 1.5 گھنٹے بعد ہماری باری آئی اور امیگریشن وغیرہ سے فارغ ہو کر اپنا سامان لے کر ہم ہوٹل کے لیے ایئرپورٹ سے نکلے۔ ایئرپورٹ کے عملے سے لے کے ٹیکسی ڈرائیور اور ہوٹل کا عملہ سب نہایت خوش مزاج نظر آئے۔ بالی میں ہوٹل پہنچ کر صلاۃ ادا کر کے کچھ دیر نیند لی۔ 2-3 گھنٹے بعد آنکھ کھلی تو دیکھا کہ رات 10 بجنے کو ہیں۔ فٹافٹ اٹھے اور منہ ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے باہر نکلے۔ ہمارا ہوٹل ایئرپورٹ کے نزدیک ہی واقع تھا، جہاں کثرت سے سیاحوں کی رہائش اور کھانے پینے کے لیے فندق اور متم موجود ہیں۔ کھانے کے لیے باہر نکلے تو تقریباً 10:30 بج رہے تھے، لیکن اس کے باوجود شہر پوری آب و تاب سے جاگ رہا تھا۔ سڑک کے دونوں اطراف کثرت سے دکانیں دیکھنے کو ملتی ہیں، جو کہ مری کے مال روڈ کا سا نظارہ پیش کرتی ہیں۔ چونکہ بالی میں ہندو آبادی اکثریت میں ہے، اس لیے سڑکوں کے اطراف اور دکانوں کے استقبالیے پر ہندو دیوتاؤں کے کئی بت نصب نظر آتے ہیں۔ یہاں ہندوستان سے سیاح کثرت سے آتے ہیں، اس لیے ہندوستانی کھانوں کے کئی ریسٹورنٹ مل جاتے ہیں۔ ہم نے جس ریسٹورنٹ میں کھانا کھایا وہ بھی ہندوستانی شاکاہاری یعنی ویجیٹیرین ریسٹورنٹ تھا۔ کھانا کافی ذائقہ دار اور لذیذ تھا۔ کھانے کے بعد تھوڑی چہل قدمی کا ارادہ کیا۔ چہل قدمی کرتے ہوئے سڑک پر کئی جگہ مقامی لوگ سیاحوں کو روک کر بائک یعنی موٹر سائیکل کرائے پر دینے کی پیشکش کرتے ہیں اور ساتھ ہی دبے لفظوں میں منشیات اور قہوہ گری کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ یہ چیز اس کثرت سے تجربہ ہوئی کہ ایک لمحے کو افسوس سے زیادہ حیرت ہوئی کہ انڈونیشیا دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں مقامی آبادی بلا خوف و خطر آپ کو منشیات اور فحش کاموں کے لیے ذرائع مہیا کرنے کی دعوت دیتی نظر آتی ہے۔ موسم کافی مناسب محسوس ہوا، جہاں نہ زیادہ گرمی اور نہ زیادہ سردی، معتدل موسم اور ہوا میں رطوبت بھی کم ہے، اس لیے چہل قدمی کرتے ہوئے بالکل پسینہ نہ آیا۔ خیر 9.5 گھنٹے کا ہوائی سفر کرنے کے بعد آج کا دن کافی تھکن والا ہو گیا تھا، سو مزید کچھ دیکھنے کی ہمت نہ ہوئی اور تھوڑی چہل قدمی کے بعد واپس ہوٹل کی راہ لی۔ انشاءاللہ بقیہ تفصیلات کل شہر دیکھنے کے بعد آپ کو گوش گزار کریں گے۔ 29 اپریل 2019 انڈونیشیا، بالی میں تیسرا دن۔ بالی میں آ کر شروع کے 2 دن کافی مصروف گزرے، سو کہیں گھومنے پھرنا جانا نہ ہو سکا۔ تیسرے دن وقت نکال کر بالی کے مرکزی شہر سے تقریباً 50 کلومیٹر دور ابد کے مقام کے لیے روانہ ہوئے۔ یہاں ایک برڈ پارک یعنی پرندوں کا پارک کافی مشہور ہے، سو سوچا کہ جا کر اس کی زیارت کی جائے۔ چنانچہ صبح سے 12 بجے مرکزی شہر سے نکلے تو ٹریفک میں پھنستے پھنساتے 3 بجے کے قریب ابد میں واقع برڈ پارک پہنچے۔ برڈ پارک میں داخل ہوتے ہی مختلف درختوں کی شاخوں پر بیٹھے ہوئے خوبصورت طوطے نظر آئے۔ رنگ برنگے اور چمکیلے پروں والے یہ طوطے جسافت میں کافی بڑے تھے۔ ساتھ ہی باغ میں گھاس پر مور نظر آتے ہیں، جو اپنے پر پھیلائے مستی میں ناچ کر مورنیوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ آگے جا کر ایک احاطے میں مختلف رنگ برنگے طوطے چھتریوں کے نیچے نظر آئے۔ طوطوں کی دیکھ بھال کرنے والا عملہ آپ کی خواہش پر طوطوں کو آپ کے ہاتھوں پہ بٹھاتے ہیں۔ مختلف بچے یہاں آ کر ان بڑے بڑے پنجے والے پرندوں کو شوق سے اپنے ہاتھوں پر بٹھاتے ہیں۔ یہیں سے ایک راہداری آگے کی طرف جاتی ہے، جس کے دونوں اطراف میں دیو قامت سائز کے پنجروں میں مختلف پرندے نمائش کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ان پرندوں کے رنگ، خلقت اور جسامت کو دیکھ کر بے ساختہ منہ سے سبحان اللہ نکلتا ہے۔
ایک پنجرے میں قید مینا نظر آئی جو کہ انسانی زبان میں کلام کرنے کے لیے سدھائی گئی تھی۔ پنجرے میں قید اس مینا کے پاس گئے تو اس نے السلام علیکم، گڈ مارننگ اور ہیلو سے ہمارا استقبال کیا، ساتھ ہی مسلسل اللہ اللہ کی صدائیں بھی دیتی رہی۔ اس کی آواز اس قدر اصل تھی کہ اس کی نقالی پر شدید حیرت ہوئی۔ نہایت صاف آواز میں ہر آنے والے کو وہ مینا السلام علیکم کہتی تو کبھی گڈ مارننگ، اور شدید حیرت اس وقت ہوئی جب اس مینا نے بندر کی غوغو کی آواز نکالی۔ یہاں سے آگے بڑھے تو بہت خوبصورت پیلکن دیکھنے کو ملے، یعنی سارس۔ خوبصورت سارس پانی کے آبشاروں کے نیچے اچھلتے کودتے نظر آئے۔ ساتھ ہی نہایت بڑے دیو قامت پنجرے میں سفید مور اور کچھ خوبصورت پرندے قید تھے۔ اس پنجرے کے اندر سیاحوں کو جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ آپ پنجرے میں جا کر سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی طرف جاتے ہیں تو رنگ برنگ کے طوطے آپ کی طرف اڑتے چلے آتے ہیں، جن کو آپ عملے کی طرف سے ملنے والا ایک گلابی مائع پانی پینے کے لیے دیتے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھوں اور سروں پر سوار ہو کر اس مائع کو پینے آ جاتے ہیں۔ یہ بڑا پنجرہ دراصل ایک چھوٹا سا پارک ہے جس کو جال ڈال کر ڈھک دیا گیا ہے۔ اس بڑے پنجرے میں پرندے آپ کے آس پاس اوپر نیچے ہر جگہ اڑتے نظر آتے ہیں اور ان کے لیے آپ کی موجودگی یا ڈر کوئی معنی ہی نہیں رکھتا۔ پارک میں ایک برڈ فلائٹ شو بھی دیکھنے کو ملا جہاں پرندوں کو سدھانے والا عملہ پرندوں کے مختلف کرتب دکھاتا ہے۔ یہاں ہارن بیل، مکاؤ طوطے اور بطخوں کے دلچسپ کرتب دیکھنے کو ملے جس میں پرندوں کی اڑان، دانا کھانے پر قلابازیاں کھانا اور سیٹی مارنے پر ایک ہی قطار میں اڑتے چلے جانا جیسی چیزیں شامل تھیں۔ یہاں ہی ایک اور بڑے پنجرے میں جس میں سیاح بآسانی جا سکتے ہیں جانے کا موقع ملا۔ اس پنجرے میں بھی کافی نادر پرندے دیکھنے کو ملے جس میں ایک نہایت براق سفید پرندہ بھی تھا جس کو مقامی باشندے بارلی اسٹارلنگ بلاتے ہیں۔ یہ سفید پرندہ ہمارے پاکستان میں کثرت سے پائی جانے والی کالی کلیری کا سفید فام رشتہ دار معلوم ہوتا ہے۔ ایک بڑے احاطے میں کموڈو ڈریگن نامی دیو قامت چھپکلی بھی دیکھنے کو ملی۔ یہ نہایت زہریلے لعاب والا سوسمار کے خاندان سے تعلق رکھنے والا جانور ہوتا ہے جو کہ اس قدر بڑی جسامت کا ہوتا ہے کہ بآسانی نیل گائے کا شکار کر لیتا ہے۔ اس کے لعاب میں بیکٹیریا کے سبب اس قدر زہر پایا جاتا ہے کہ تیز رفتاری سے بھاگ کر یہ اپنے سے 10 گنا بڑے کسی بھی جانور کو کاٹ لیتا ہے اور چند لمحوں بعد اس کے لعاب کے زہر سے اس جانور کی موت واقع ہو جاتی ہے، جس کے بعد اس جانور کی بو کا پیچھا کر کے یہ اس تک پہنچ کر اپنے تیز پنجوں اور دانتوں سے اس کا گوشت پھاڑ کر کھا جاتا ہے۔ افریقہ میں ہر سال اس جانور کی وجہ سے کئی لوگ مارے جاتے ہیں۔ خیر، پورے پارک میں جا بجا رنگ برنگے پرندے دیکھنے کے بعد تھکن سے برا حال ہونے لگا تو ہم نے واپس بالی کی راہ لی، کیونکہ واپس جانے میں بھی ٹریفک اجدام کے سبب 3 گھنٹے لگ جانے تھے۔ انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بالی کے رائس ٹیرس، ترتا ایمپل اور بیساکھی مندر کی سیر کرائیں گے۔ بس ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔